ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا واضح طور پہ فرما دیا کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے ہم کاروبار کریں گے اور بدقسمتی کے ساتھ کہا جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کی سود کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، تو پھر کیسے معاشی استحکام آئے گا؟ پھر ہم یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ بس یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہی ہے۔ اور جب ہم دین کے خدام کہہ لیجیے یا طلباء کہہ لیے یہ بات کرتے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے دیکھیں جی دور جدید میں سود کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ سوال یہ کہ کیا کبھی آپ نے اسلامی معیشت کو نافذ کیا؟ تو پھر اس کے فروٹس دیکھتے نا۔ آپ تو سود کی لعنت میں گرفتار ہیں، آپ اس سے نافذ نہ کریں، کرنے کی کوشش تو کریں، نہیں، اس سے نکلے ہی نہیں ہیں، اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ پھر دیکھیں نا، آپ نے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور مثالیں آپ ان کی دیتے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر اور جو قوم سود میں انوالو ہے، جو کیپٹلزم ہے، اس کی مثالیں دیتی۔ عجیب سی بات ہے، کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں کرتا۔ بے شک۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے مدینہ منورہ میں کیا وسائل ہیں، کیا اخراجات ہیں، مردم شماری ہے پورا، اور پھر نہ صرف معاش کی ترغیب دی، ان کی انفاق کی بھی ترغیب دی، ان کی اخلاقی تربیت کی۔ مثلا اگر آپ معاشی طور پر سٹرونگ ہو جائیں تو ذخیرہ اندوز نہ بنے۔ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں ہمارے سامنے بڑے ویل آف ہوئے ہیں، لیکن وہ ذخیرہ اندوزی کی طرف آ جاتے، انفیئر مینز کی طرف آ جاتے۔ تو ارننگ کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی ہونی چاہیے کہ مال اگر آ گیا ہے تو دیکھیے اقتصاب پہلا حکم ہے، انفاق دوسرا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاش کا ذکر معاد سے جوڑا ہے اللہ، کہ کوئی بندہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ اس میں 2 یہ بھی ہیں کہ مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کدھر کیا ہے۔ بس یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ۔ اور ہماری ریاست میں دیکھیے کہ اس چیز کی اوپر یہ حکومت سے نیچے تک چیزیں آتی ہیں نا، جب حکومت کی ترجیحات میں ہی اچھا بخاری صاحب حیران کن بات ہے، ود ڈیو رسپیکٹ، جو حکومت میں بھی آیا ہے ہمارا ایم پی اے سے لے کر وزیر اعظم تک، وزیرہ تک، ان سب کے اثاثے انکریز ہوئے، عوام غریب ہوئی ہے۔ اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کون سی ایسے عہدے ان کو مل جاتے ہیں؟ ایک منسٹر کی تنخواہ آپ دیکھ لیجئے، 5 سال میں وہ جتنا خرچ کر کے آیا وہ اگر پراپر وے سے لے تو وہ اتنے اس کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں بزنس کرتے ہیں، نہیں، وہ بزنس اتنا اچھا، عوام غریب سے غریب ہوتی۔ اس کا مطلب آپ کی ترجیح میں پبلک ہے ہی نہیں، پبلک نے ایسے ہی سسکنا ہے۔ جب آپ کی ترجیحات میں نہیں ہے تو پھر رزلٹ یہی ہوگا۔ اور پھر کسی زمانے میں 60s 70s اور 80s تک دنیا میں پاکستان ایک زرعی ملک کے طور پر پہچانا جاتا تھا، اور آج بھی اس کی ویٹ، اس کے رائس، اس کی ویجیٹیبلز، اس کے فروٹس کئی ممالک میں جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی ہی ملک میں پیدا ہونے والی چیزیں باہر تو بھیج دیتے ہیں، اور پبلک عوام جو طرف سے پھر اسی کو انفیئر اکانومی کے ذریعے جناب وہ ایکسپورٹ کر کے عوام سے پیسہ نکلوایا جاتا ہے۔ ہم تو جو پروڈکٹس باہر بھیج رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ملتان ایئرپورٹ پہ ایف آئی اے نے جو ریڈ کیا ہے، وہاں سے جو آف لوڈ کیے ہیں، جو ہم نے 16 بندے یہاں سے مانگنے کے لیے سعودی عرب ایک فیملی بن کر جا رہے تھے، اور شرم کا مقام ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، ہمارا پچھلے دنوں سروے رپورٹ آئی ہے کہ پاکستانی جو ہیں پوری دنیا میں مانگنے میں پہلے نمبر پہ پائے جاتے ہیں، مختلف دنیا کے ممالک کا رخ کرتے ہیں، وہاں جا کے بھیک مانگتے، گداگری جو ہے وہاں کی جاتی ہے۔